أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، خاتم النبيين ورحمة للعالمين، مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین، لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین، ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ناظرین گرامی، اسحائے فی ہدایہ کے ذیل میں ہماری گفتگو کا سلسلہ آج تک شرح خطبہ شعبانیہ کے ذیل میں چلتا آ رہا ہے. ہم خطبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک گونا تشریح آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. در حقیقت ہم نے اس خطبے کا انتخاب اس لیے کیا کہ اول تو یہ کہ ہمیں ماہ صیام کے روزوں کی عظمت کا احساس ہو کہ جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں احساس کرایا ہے کہ ہم اسے معمولی عبادت نہ سمجھیں بلکہ اپنے آپ کو خدا کا مہمان سمجھیں، اور خداوند عالم جس کے یہاں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، جب وہ ہم کو مہمان بنائے گا تو اپنی عطا میں کسی چیز کی کمی نہیں کرے گا، اپنی بخشش میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں کرے گا. لہذا ہمیں افتخار کرنا چاہیے کہ ہم کو خداوند عالم نے ایسی عبادت کے لیے منتخب کیا. لیکن یہاں ایک اہم پہلو جو میرے مد نظر رہا ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام کی نظر میں فلسفہ عبادت اور فلسفہ زندگی کیا ہے. اگر ہم یہ سمجھ گئے کہ اسلام کی نظر میں فلسفہ عبادت اور فلسفہ زندگی کیا ہے تو ہمیں عبادت میں لذت محسوس ہوگی، ہمیں مزہ آئے گا بندگی کرنے میں خداوند عالم کی. ہم افتخار کریں گے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس لیے کہ زندگی کے ان رموز کی طرف ان عبادتوں میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم ان عبادتوں کے ذریعے زندگی کے ان رموز کی پابندی کرنا شروع کریں تو یہ دنیا جنت بن جائے. ہمارا کوئی بھی گھر ایسا نہ ہوگا جو مشکلات کا شکار ہوگا، کوئی بھی گھر ایسا نہ ہوگا کہ جس میں آپس میں ایک دوسرے کے درمیان کدورت ہوگی، کوئی بھی گھر ایسا نہ ہوگا کہ جہاں لڑائی اور جھگڑا ہوگا، بلکہ ہر جگہ محبت ہوگی، مہر و وفا ہوگی، ہر جگہ ایک دوسرے کا خیال ہوگا اور ایک دوسرے کا لحاظ ہوگا. یہ اصل فلسفہ بندگی بھی ہے اور اصل فلسفہ زندگی بھی ہے. اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان روزوں کے ایام میں جن رموز کی طرف اشارہ کیا اور جن حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا، انہیں اگر ہم محسوس کریں تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ کس طرح اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے اور عبادت بھی خدا کی ہو سکتی ہے. آج ہم اپنی گفتگو میں اس خطبے میں یہاں تک پہنچے ہیں کہ ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا، اے لوگو جو کسی مومن کو
افطار کرائے فی ہاد الشہر، اس ماہ مبارک میں، کان لہو بذالک عند اللہ عتق نسمۃ ومغفرۃ لما مضی من ذنوبہ۔ دیکھیے، ہم ہر روز کھاتے پیتے ہیں اور کھلاتے پلاتے بھی ہیں۔ کبھی کھانا پینا پسندیدہ ہوتا ہے، کبھی کھلانا پلانا بھی پسندیدہ ہوتا ہے۔ ایسے میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کن امور میں لذت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ کھانے پینے میں زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے یا کھلانے پلانے میں زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں ایک بہت ہی لطیف پہلو کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر۔ کوئی آدمی کسی مومن روزہ دار کو افطار کراتا ہے اس مہینے میں، جو بھی یہ عمل انجام دیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی روایت ملتی ہے کھلانے پلانے کی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے طور سے ایک عمل خیر انجام دیتے ہیں، جیسے ایک اچھا عمل، مثلا روایت نہیں ہے کسی جگہ کے اوپر دسترخوان امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں، لیکن ایک مباح، ایک اچھا عمل ہے، اور ہم تعصی کرتے ہیں امام حسن علیہ السلام کی۔ لیکن ماہ مبارک میں افطار کرانے کے لیے روایت ہے۔ ماہ مبارک میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی حدیثیں بیان فرمائی ہیں افطار کے سلسلے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ ایک اچھا عمل ہے، بلکہ ایک ایسا مستحب عمل ہے کہ جس کی تاکید پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ لہذا یہ عمل ماہ مبارک میں افطار کرانے کا عمل، یا عام دنوں میں بھی اگر کوئی روزہ دار روزے سے ہے، آپ اس کی افطار کرائیے تو پروردگار عالم آپ کو اس کا ثواب، بہترین ثواب عطا کرے گا۔ میں ایک حدیث کے ذریعے انشاءاللہ آئندہ آپ کی اسی جلسے میں وہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور بیان کروں گا۔ روزہ دار کو افطار کرانا، اور خاص طور سے اگر اس ماہ مبارک میں روزہ دار کو افطار کرائی جائے تو کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مومن کو افطار کرا رہا ہے اس ماہ مبارک میں، کان لہ بذالک عند اللہ عتق نسمہ، اس کے لیے اجر کیا ہے، اس کے لیے ثواب کیا ہے؟ اس زمانے میں نہ غلام خریدے جاتے ہیں، نہ غلام بیچے جاتے ہیں۔ اسلام نے جو طریقہ اختیار کیا تھا، اس طریقے کے اوپر چلتے ہوئے یہ رسم ہی ختم ہو گئی اور سارے انسان برابر ہو گئے۔ لیکن اس کا ثواب تو ہونا چاہیے نا، کہ اس کا ثواب کسی کو حاصل ہو۔ پرانے زمانے میں غلام تھے، عہد پیغمبر میں غلام تھے، لیکن غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ہر کس و ناقص کو نہیں ملتا تھا۔ کچھ امور بتائے گئے تھے کہ اگر تم نے یہ کام کیا ہے تو تم ایک غلام آزاد کرو، اس کا ثواب ملتا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ ثواب دینا چاہا ہے، تو اب یہ ثواب کیسے ہمیں نصیب ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم کسی مومن روزہ دار کا روزہ کھلواؤ، اس کی افطار کراؤ، اسے افطاری دو، چاہے گھروں میں تقسیم کر کے یا چاہے اپنے دسترخوان کے اوپر بٹھا کر کے اسے افطار کراؤ، تو تمہیں وہ ثواب حاصل ہوگا جیسے غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ تمہیں وہ ثواب ملے گا جیسے تم نے خدا کی راہ میں ایک غلام کو آزاد کیا۔ ایک غلام انسان کو آزاد کرنے کا ثواب ہزاروں رکعت کی نمازوں سے بڑھ کر ہے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں اگر تم نے افطار کرایا کسی بندے مومن کو، تو گویا تم نے
اتنا ثواب حاصل کیا کہ جیسے کسی غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور تو اور نہ صرف یہ کہ غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، بلکہ وَمَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَىٰ مِن ذُنُوبِهِ، دوہرا ثواب ہے اس کا۔ ایک ثواب یہ ہے کہ گویا اس نے انسان کو، ایک غلام کو آزاد کیا، اور دوسرا ثواب یہ ہے کہ اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ کوئی معمولی ثواب ہے؟ ہم اسے کسی بندہ مومن کو افطار کرا رہے ہیں، لیکن اس افطار میں پروردگار عالم نے جو ثواب رکھا ہے وہ دوہرا ثواب رکھا ہے۔ ایک یہ کہ غلام آزاد کیا تم نے، اگرچہ اس وقت غلام آزاد نہیں کر سکتے اس لیے کہ کوئی غلام نہیں ہے، لیکن پروردگار عالم اس کا ثواب، آزاد کرنے کا، غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ہمیں عطا کر رہا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ تمہارے گزشتہ جتنے بھی گناہ ہیں، 10 سال کے گناہ، 20 سال کے گناہ، 30 سال کے گناہ، 40 سال کے گناہ، 50 سال کے گزشتہ جتنے بھی گناہ ہیں، ایک بندہ مومن کو افطار کرنے کا اجر یہ ہے کہ گویا غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ہے، اور گزشتہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کے معاف کیے جانے کا ثواب ہے، وہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ کوئی معمولی ہے اجر؟ اور اسی سے جڑی ہوئی جو فلسفے والی بات ہے وہ یہ کہ انسان کے اندر کھلانے کا جذبہ پیدا ہو، اور جب انسان کے اندر کھلانے کا جذبہ پیدا ہو تو یہ قدرت در حقیقت الہی قدرت ہے کہ وہ کھلاتا ہے، در حقیقت اہل بیت کی شان ہے کہ وہ کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تو اب اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم دوسروں کو کھلائیں، اور یہ جذبہ لگاتار ہمارے اندر پیدا ہو کہ ہم ہر ماہ مبارک میں کسی نہ کسی بندہ مومن کو افطار کرائیں، تو اب یہ جو جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا تو خساست ہمارے اندر سے دور ہوگی، کنجوسی ہمارے اندر سے دور ہوگی، سخاوت ہمارے اندر پیدا ہوگی، اور ایثار کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا جو خدا کو پسند ہے اور اہل بیت علیہ السلام کو پسند ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے بھی اور اہل بیت علیہ السلام نے بھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے عمل کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ اگر تم کسی کو کھلاؤ گے تو یہ شان الہی شان ہوگی، اور یہ اس کا ثواب کیا ہوگا کہ تمہارے گزشتہ گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، اور تمہیں ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب ہم کس شان سے اس عمل کو انجام دیتے ہیں، اور کس شان سے اپنے خلق کے اندر، اپنی ذات کے اندر، اپنی طبیعت کے اندر کھلانے کی قوت اور کھلانے کی رغبت ایجاد کرتے ہیں اور پیدا کرتے ہیں، اور پھر خداوند عالم سے قریب ہوتے ہیں اپنے اس عمل کے ذریعے، قرب پروردگار حاصل کرتے ہیں، قرب اہل بیت حاصل کرتے ہیں اپنے اس عمل کے ذریعے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اسی بزم میں اور اس نے کہا یا رسول اللہ وَلَيْسَ كُلُّنَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، ہم میں سے ہر ایک افطار کرانے کی قوت نہیں رکھتا۔ دیکھیے یہ کتنی باریک بات ہے کہ وہاں اس زمانے میں یہ سوال کسی نے اٹھ کر کے کر دیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ تم کتنے فقیر ہو سکتے ہو، جتنے بھی فقیر ہو سکتے ہو، آیا تمہارے پاس ایک کھجور ہے؟ آیا تمہارے پاس ایک گلاس پانی ہے؟ یہ تو سب کے پاس ہو سکتا ہے، ایک گلاس پانی کسی کے پاس بھی ہو سکتا ہے، 2 گھونٹ پانی کسی کے پاس بھی ہو سکتا ہے، ایک کھجور کسی کے پاس بھی ہو سکتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر ایک کھجور رکھتے ہو تو اس کی آدھی کھجور سے تم افطار کرو، اور آدھی کھجور اپنے بندے برادر مومن کو
کھلاؤ تاکہ اس کی افطار کرو. یہ فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آتش جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، چاہے تم آدھی کھجور سے ہی کسی کا افطار کیوں نہ کر رہے ہو. آتش جہنم سے بیمہ ہو جاؤ گے، آتش جہنم سے بچ جاؤ گے، چاہے آدھی کھجور سے ہی کسی کے افطار کراؤ. اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچاؤ، چاہے تم تھوڑا سا پانی ہی کسی کو پلا رہے ہو، تھوڑا سا پانی ہی کسی کو پلا رہے ہو اور اسی کے ذریعے افطار کرا رہے ہو. یہ افطاری کا انداز آپ دیکھیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل مستحب اور مؤکد کی اتنی تاکید فرما رہے ہیں کہ کسی بھی بندہ مومن کو اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کسی کے پاس ایک کھجور کیوں نہ ہو، اسی سے وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر سکتا ہے. اگر 2 گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو، اسی سے افطار کرا کے وہ اپنے آپ کو آتش جہنم سے دور کر سکتا ہے. تو اب یہ کتنی تاکید ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ ہمیں افطار کرانا چاہیے، ہمیں افطار کرانا چاہیے. اگر ہم افطار کراتے ہیں تو اس جذبے کے تحت نہ صرف یہ کہ غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ آئندہ کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ سے انسان محفوظ ہو جائے گا. اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے کھجور کے آدھے حصے سے کیوں نہ ہو. افطار کراؤ، چاہے 2 گھونٹ پانی کے ذریعے کیوں نہ ہو، افطار کراؤ. افطار کرنا ایک فضیلت ہے، ایک فضیلت ہے. للصائم فرحتان، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دوسری حدیث بھی یاد آ گئی. للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، عند افطارہ وعند لقاء ربہ. 2 موقع کے اوپر روزہ دار خوشی محسوس کرتا ہے، مسرت محسوس کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ افطار کے وقت کہ جب وہ خدا کی نعمتوں کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، اور خدا سے ملاقات کے وقت کہ جب وہ خدا کے حضور حاضر ہونے والا ہوتا ہے. روزہ دار کو 2 خوشیاں پروردگار عالم نے نصیب کی ہیں. کبھی آپ محسوس کیجئے دسترخوان افطار کے اوپر بیٹھتے ہوئے، کبھی آپ محسوس کیجئے کہ آپ کو خوشی اندر سے کیسی ہو رہی ہے. اس خوشی کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن اگر آپ صرف روزہ کھول رہے ہیں تو یہ خوشی آپ کو حاصل ہو رہی ہے. اگر آپ کسی کا روزہ افطار کرا رہے ہیں تو کتنی خوشی حاصل ہونی چاہیے، کتنی مسرت حاصل ہونی چاہیے، کتنا کیف حاصل ہونا چاہیے، اور کتنی دیر تک اس کیف میں آپ اپنے آپ کو محسوس کریں گے. اسے آپ خود عملی طور سے انجام دے کر کے دیکھیے. اور پھر آپ یہ سوچئے کہ ہم نے افطار تو کرا دیا، خدا نے ہمیں دیا کیا؟ کہا خداوند عالم نے کئی چیزیں تمہیں عطا کی. ایک یہ کہ غلام کو آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا، دوسرے یہ کہ گناہ جتنے گزشتہ گناہ تھے وہ سب تمہارے معاف ہو گئے، معاف کر دیے گئے، اور تیسرے یہ کہ آتش جہنم سے تمہیں محفوظ رکھ دیا گیا. آتش جہنم تمہارے اوپر حرام ہو گئی، تمہیں بچا لیا گیا آتش جہنم سے. یہاں افطار کرا رہے ہو، وہاں تمہارے لیے آتش جہنم روک دی جا رہی ہے. اب وہاں نہیں جانا ہے تمہیں، اس لیے کہ آتش جہنم اور تمہارے درمیان یہی افطار جو ہے وہ حائل بن گئی، یہی افطار حائل بن گئی. آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ اچھا، اور یہ ہماری زندگی کے معمولات ہیں. کھاتے پیتے تو ہم ہیں ہی، کھانا پینا سب کا ہے، سب کھاتے پیتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، کچھ کمتر اچھا کھاتے ہیں، کچھ ایک وقت کھانا کھاتے ہیں، لیکن کھاتے ہیں نا.
لیکن اگر اسی میں کسی نے کچھ کھلا دیا، خود بھی کھایا دوسرے کو بھی کھلا دیا، اور جب دوسرے کو کھلا دیا تو پروردگار عالم نے کہا اس نے ایثار کیا ہے، اس نے ایثار کیا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اہل بیت علیہ السلام کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے نفس کے مقابلے میں دوسروں کے ساتھ ایثار اور فداکاری کرتے ہیں، چاہے وہ خود سختیوں میں اپنے آپ کو کیوں نہ رکھیں، ایثار اور فداکاری کرتے ہیں۔ یہ اہل بیت کی شان ہے۔ اگر اسی شان کو ہم 1% بھی انجام دینا چاہیں تو اہل بیت سے قریب ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ شان اہل بیت ہمارے اندر بھی جلوہ گر ہو رہی ہے کہ نہیں؟ افطار کرانا کتنی عظیم، کتنی اہم بات ہے۔ میں نے غالباً یہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تفطیرک، امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں تفطیرک اخاک الصائم افضل من صیامک، تم جو روزہ رکھتے ہو اس سے تمہیں کتنا ثواب ملنے والا ہے، کتنا ثواب تمہیں ملنے والا ہے۔ صائم کا ثواب یہ ہے کہ پروردگار عالم یہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، صوم میرے لیے ہے، میرے لیے، وانا اجزی بہ، اور میں خود اس کی جزا دینے والا ہوں۔ الصوم لی، نماز کے لیے نہیں کہا گیا کہ الصلاۃ لی، اس لیے کہ صلاۃ میں، نماز میں ریاکاری کا پہلو پایا جا سکتا ہے، روزے میں ریاکاری کا پہلو نہیں پایا جا سکتا، اس لیے کہ کسی کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ آدمی روزے سے ہے یا نہیں، لیکن وہ خود تو ہے نا روزے سے۔ مخفی ہے یہ عبادت، پروردگار عالم فرماتا ہے جو عبادت مخفی ہے، میں بھی تو مخفی ہوں، یہ میرے لیے انجام دی جا رہی ہے، لہٰذا میں خود اس کی جزا دینے والا ہوں، میں خود اس کی جزا ہوں، وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ تو نماز کے لیے تو یہ ہے، وہ روزے کے لیے یہ ہے کہ خداوند عالم خود جزا دینے والا ہے۔ لیکن امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں تفطیرک اخاک الصائم افضل من صیامک، تمہارا اپنے روزہ دار بھائی کو افطار کرانا تمہارے روزے سے افضل ہے، تمہارا اپنے روزہ دار بھائی کو افطار کرانا تمہارے روزہ رکھنے سے افضل ہے۔ تم جو روزہ رکھ رہے ہو اس کا ثواب کیا ہے؟ ابھی میں نے حدیث میں پڑھا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دینے والا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے پروردگار عالم کی، خدا روزہ دار کی جزا خود عطا کرنے والا ہے، کیا دے گا وہ خدا کو معلوم ہے، ہمارا اور آپ کا عطا کرنا نہیں ہے، خدا کا عطا کرنا ہے، خدا کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، اور وہ یہ فرماتا ہے وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، میں خود اس کی جزا ہوں، میں خود، اللہ اس کی جزا ہے، صائم کی جزا۔ اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا روزہ تو تمہارا روزہ ہے، لیکن اگر تم نے اپنے کسی روزہ دار بھائی کی افطار کرا دی تو وہ تمہارے روزے سے بھی افضل ہے ثواب۔ کیسی یہ دنیا ہے! فلسفہ بندگی اور فلسفہ زندگی اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو یہی بندگی زندگی بن جاتی ہے، یہی زندگی بندگی بن جاتی ہے۔ کھانا پینا تو عام طور سے دنیا کے اندر ہر روز ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ دیکھیں عبادت کو، ہم نے اپنی عبادت کو کس طرح سے برتنے کی خداوند عالم نے ہمیں جو سلیقہ بتایا ہے، پیغمبر نے جو ہمیں سلیقہ بتایا ہے، یہی تمہارا کھانا پینا تمہاری عبادت کا افضل ترین عبادت کا انداز بن سکتا ہے، تمہاری افضل ترین عبادت کا انداز بن سکتا ہے۔ عجیب و غریب منزل ہے کہ جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہیں بندگی ہو رہی ہے، جہاں ہم بندگی کر رہے ہیں وہیں زندگی کے رموز ہمیں سکھائے جا رہے ہیں کہ تم صرف کھاؤ نہیں بلکہ کھلاؤ،
اور اگر کھلاؤ گے تو اتنا ثواب تمہیں عطا ہوگا کہ تم راضی ہو جاؤ. یہ ہے زندگی اور بندگی کا فلسفہ. یہ ہے زندگی اور بندگی کا فلسفہ. اگر ہم ان پہلوؤں کی طرف توجہ دیں اور ہم ان رموز کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کوئی بھوکا نہ رہنے پائے گا, کوئی پیاسا نہ رہنے پائے گا, کسی کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی, بلکہ ہر گھر میں خوشحالی ہوگی, اور ہر گھر میں یہ جذبہ پروان چڑھے گا کہ اے کاش کوئی ہمارے یہاں مہمان ہو جاتا, اے کاش ہم کسی کو اپنا مہمان بنا لیتے, اور اے کاش کسی کو ہم افطار کرا دیتے, اور اے کاش کسی کو چاہے وہ ایک کھجور ہی سے اس کا روزہ کھلوا لیتے. اور یہ جذبہ جب پروان چڑھتا جائے گا تو کہیں بھی کسی کے دل میں یہ نہ ہوگا ہائے اب کیا ہوگا, ہمارے گھر میں مہمان آ رہا ہے. جبکہ مہمان کی شان کچھ اور ہے. کسی اور موقع کے اوپر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. افطار کرانا ایک بہت بڑا ثواب ہے. اب بھی جو چند دن باقی ہیں, اگر ہم اس سنت مؤکدہ کو, بعض چیزیں ہمارے ہاں ہیں اور مباح ہیں, اور ہم ثواب کے طور کے اوپر انہیں ایسے برتتے ہیں کہ دوسروں کو کھلا کر کے خوش ہوتے ہیں, لیکن یہ چیز جو ہے افطار کرانا, یہ سنت ہی نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے. اور اس سنت مؤکدہ کا ثواب کتنا ہے اس کی طرف دھیان دیجیے اور توجہ دیجیے. غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ہے, گزشتہ سارے گناہوں کے دھل جانے کا ثواب ہے, اور آتش جہنم سے نجات حاصل کرنے کا ثواب. یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور اسی جذبے سے ہمارے اندر سخاوت یعنی گویا خساست اور کنجوسی دور ہوگی, اور سخاوت اجاگر ہوگی, اور ہم دوسروں کی مدد کرنے میں اپنی خوشی کا احساس کریں گے, لذت محسوس کریں گے, دوسروں کو افطار کرانے میں خوشی محسوس کریں گے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. روزہ دار روزے سے ہو اور یتیم و مسکین و اسیر کو کھانا کھلائے, لیکن اسی گھرانے کے بچے کبھی بھوک کا احساس کریں اور کبھی پیاس کا احساس کریں, اور اس طرح پیاس کا احساس کریں کہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں اور دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جائیں, اور جانے کے بعد کہیں العطش العطش, ہائے پیاس ہائے پیاس, اور کوئی پانی پلانے والا نہ ہو, اس لیے کہ خیموں میں پانی موجود نہیں ہے, خیموں میں پانی موجود نہیں ہے. اور عجیب و غریب منزل ہے کہ جب چچا بھی مقتل کی طرف جا رہا ہو تو اس وقت سکینہ جو 4 برس کی کم سن بچی ہے اپنا چھوٹا سا مشکیزہ لے کر کے آتی ہے اور کہتی ہے چچا جان میں سن رہی ہوں کہ آپ مقتل کی طرف جا رہے ہیں, پہلے میرے لیے پانی کا انتظام کر دیجئے. سکینہ کی ننھی سی مشک لی. امام حسین علیہ السلام نے بھی جناب ابو الفضل العباس کو اجازت دی تو اسی طرح کہہ کر کے اجازت دی. پہلے تو اجازت نہیں دے رہے تھے, کہہ رہے تھے, فرما رہے تھے میرے بھائی تم کیوں جا رہے ہو؟ کہا میرا دل تنگ ہو گیا ہے. کہا تم میرے لشکر کے علم بردار ہو؟ کہا آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا. کہا میرے بھائی اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو پہلے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو. تصور کرنے کی بات ہے کہ وہ جو عرب کا سب سے بڑا دلیر اور شجاع اور بہادر ہو اس سے یہ کہا جائے کہ تلوار نہ چلانا, جنگ نہ کرنا, بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا ہے تمہیں. اور جناب ابو الفضل العباس اپنے آقا کی مرضی کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں, سکینہ کی مشق لیتے ہیں, لے کے مقتل میں جاتے ہیں,
اور سوکھی ہوئی مشک پانی سے بھرتے ہیں. جب آپ واپس ہوتے ہیں تو یہ کہ بعد دیگر آپ کے بازو قطع کر دیے جاتے ہیں. پہلے بایاں بازو کاٹا جاتا ہے، پھر داہنا بازو کاٹا جاتا ہے. اور ایک مرتبہ جب ابو الفضل العباس علیہ السلام نے یہ محسوس کر لیا کہ میرے دونوں بازو نہیں ہیں، دانتوں میں مشکیزہ دبایا اور خود زین کے اوپر جھک گئے تاکہ سکینہ کی مشق کسی طرح محفوظ رہے اور خیمے تک پانی پہنچ جائے. لیکن ایک سنسناتا ہوا تیر آیا جو قلب ابو الفضل العباس میں اور جناب سکینہ کی مشق میں سوراخ کرتا ہوا چلا گیا. عزیزو، جناب ابو الفضل العباس کی طاقت گھٹ گئی اور ایسے عالم میں گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے کہ ایک ظالم نے گرز آہنی فرق مطہر کے اوپر مارا. عباس زمین کے اوپر آئے. لوگ زمین پر آتے ہیں گھوڑے سے تو ہاتھ کا سہارا لیتے ہیں، لیکن ہائے میرے عباس، ہاتھ کا بھی سہارا نہیں ہے. وہ شگافتہ سر اسی کے سہارے زمین پر تشریف لائے. جناب ابو الفضل العباس کے جنازے کے اوپر جناب امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور بیٹھ گئے، سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. ایک مرتبہ ابو الفضل العباس نے آنکھیں کھولی، آواز دی آقا آپ میرے جنازے کو مقتل سے خیمے میں نہ لے جائیے گا. اے بھیا کیوں؟ آواز دی میرے سکینہ سے پانی لانے کا وعدہ کیا تھا لیکن وعدہ پورا نہ کر سکا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.